السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں، ساتھیوں؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اس بار اس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری جو تفسیر قرآن کی جو سلسلہ ہے اس کو اسی طرح کنٹینیو کرتے ہوئے، اور ہم گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو تمام عالم تک پہنچانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہماری مدد کریں، ہمارا تعاون کریں، تاکہ یہ ویڈیو جو اللہ کا پیغام ہے، آخری پیغام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کی دعوت کو سارے عالم تک پہنچا سکیں۔ تو بھولیے گا مت، ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اور ہم نے گزشتہ جو درسوں میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہم اسی سلسلے کو زیادہ ہارڈ لینگویج میں نہیں بلکہ آسان اور مختصر سی تفسیر اس کی کریں گے، تاکہ عام بول چال کی زبان میں یہ دعوت اللہ، یہ اللہ رب العزت کی دعوت جو انبیاء کا جو خاصہ ہے، اس کو اب نبی تو کوئی آنے والا ہے نہیں، تو لہذا یہ امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری پیغام کو سارے عالم تک پہنچانے کی ذمہ داری رکھی ہے۔ تو لہذا ہم آپ سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو درسوں میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 تک ہم کر چکے تھے۔ آج ہم 133 نمبر کی آیت سورہ آل عمران کی، اس سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ ان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو خوشحالی اور تنگدستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے جو ہے برابر ہے۔ یہ زمینوں اور یہ آسمانوں کا کتنا رقبہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا اتنا ہی رقبہ ہے، یہ بتا رہا ہے۔ اور کس کے لیے کہہ رہا ہے بخشش؟ یہ اپنے رب کی آسمان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی۔ یعنی متقی کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ مثال کے طور پر لیں، مال و دولت کی طمع جو تمہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے کو چھوڑ کر ایسے کام کرو جو اللہ کی بخشش اور رحمت تک لے جائے۔ یہاں سے متقین کی جو چند صفات بیان کی جا رہی ہیں: خوشحالی اور تنگدستی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر وہ تنگدستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا نہ کرے تو خوشحالی میں بھی خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان اسی دھوکے میں رکھتا ہے کہ تم تو ابھی بہت تنگدست ہو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدنا عدی ابن ابی حاتم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، خاک کھجور کا ایک حصہ ہی صدقہ دے کر بچو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یعنی کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جو جنت جو بنایا ہے نا، وہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو ہم اس کے جو مختصر سے پیغام، جو یہ اتنی بڑی جنت اس مختصر سے مطالبہ کے لیے، کتنی بڑی جنت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ زمین کے برابر، عرض آسمانوں کے برابر۔ ہاں، اتنی بڑی زمین،
آج ہم 10 20 25 50 گز 100 گز جو اپنے رہنے کے لیے ہے اس کو پوری زندگی محنت کرتے ہیں، اور یہ مختصر 50 60 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی اس کے لیے، اس کے بعد مر جاتے ہیں۔ اب وہ اپنی اولاد آگے جو ہے اس کا وہ ہوتا ہے، تو پوری زندگی محنت کرتا ہے۔ اب 20 سال میں بلوغت کو پہنچا، ہوش و حواس ہوئی، اس کے بعد شادی وادی کی، اب اپنا گھر بسایا، اب اس کے لیے جو ہے اب رات دن محنت کر رہا ہے، لگا ہے کہ بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، پھر ذاتی گھر بھی لینا ہے۔ 50 100 گز کی زندگی کا جو گھر جو بنانے کے لیے پورا بوڑھا ہو جاتا ہے، ادھڑ عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک حصہ ہی صدقہ دے کر بچو۔ یعنی کہ جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک کھجور کا حصہ ہی کافی ہے، جس میں خالص نیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تمہارے پاس ہے نہیں ہے تو تم کھجور کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خرچ کر کے بھی بچ سکتے ہیں جہنم سے۔ جہنم سے دیکھو، یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے، جہنم سے بچو گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ پوری زندگی آنگ توڑ محنت کی، جسم توڑ محنت کی، 25 50 100 گز کا گھر نہیں خرید سکے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جو ہے نعمت جنت کے طور پہ تم کو رکھا ہے۔ اس کے لیے کیا مطالبہ ہے؟ تنگ دست ہو یا خوشحالی ہو، ہر 2 پوزیشن میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، بہت سا معمولی کام۔ کوئی مدد کے لیے آیا، مدد کرو اس کی۔ اور میں ان لوگوں کے لیے بھی وہ کہتا ہوں کہ بغیر تحقیق کر کے جو ہے لاکھوں روپے چندہ چوروں کو دے دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ عقل اور فہم سے مستحق تک مال پہنچانا، مستحق تک مال کا خرچ ہو۔ یہ چندہ چوروں کے ایڈورٹائزوں سے، یہ چندہ خوروں کے جو ہے اس QR کوڈوں سے بچ کے رہیں۔ یہ مال یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اگلی بات ہی نہیں کرے گا جب تک یہ جواب نہیں دو گے تو کہاں سے کمائے تھے اور کہاں خرچ کیے تھے۔ کما رہے ہو حلال طریقے سے، خرچ اگرچہ حلال طریقے سے نہیں کرو تو بھی حل نہیں سکو گے قیامت کے روز۔ تو ہر منگتے کو دینا بھی نہیں ہے، آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، QR کوڈ بتاؤ لے لو۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، مطالبہ بڑا چھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ خرچ کرو، تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، ہر 2 میں ان کے لیے یہ جنتیں ہیں۔ آگے اور ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیتے رہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ انسان کو ہمیشہ اپنے سے کمزور پر ہی آتا ہے، تو ایسی حالت میں معاف کر دینا ہی فی الواقع بہت بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرو، غصے کو پی جاؤ۔ اور غصہ انسان اپنے سے چھوٹے پر ہی نکال سکتا ہے، اپنے بڑے پہ نکالنے، اپنے سے طاقتور پہ نکالنے کی کوشش کرے گا تو جوتے کھائے گا، پھر غصہ کبھی نہیں آئے گا، وہ حال وہ سامنے والا کرے گا۔ تو لہذا انسان کی شرافت اور انسان کی جو ہے بہتری اسی میں ہے کہ وہ غصے کو پی جائے، کتنا بھی غصہ ہے، 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ ختم، غصہ گل۔ اور غصے کو پی جانے والا سب سے بڑا مرد مجاہد ہے، سب سے بڑا، کیونکہ غصہ جو ہے آتا ہے نا وہ اندر کے شیطان کے بھڑکانے کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غصے کو پی جانا بھی بہت بڑے جو ہے جگر کا کام ہے۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی۔ آگے اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة وظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے سوا جو گناہ معاف کر سکے؟ اور وہ عمدن اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ دیکھیے کیا بہترین بات بتائی کہ ایسے لوگوں سے جو کوئی برا کام ہو جاتا ہے غلطی سے، یعنی متقین عمدن برے کام نہیں کرتے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ برے کام نہیں کرتے، عمدن ہو جاتا ہے، اگر وہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔
عمدن اگرچہ گناہ نہیں کرتے، ہو جاتا ہے، اگرچہ ہو بھی جائے گناہ کا کام، انسان بشر ہے، ہو جاتا ہے، تو وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، انہی کے لیے یہ جنت ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ فرماتا ہے، اور ایک وضاحت ہے کہ گناہ پہ اصرار کم از کم متقین کا شیوا نہیں. یعنی کہ متقین یہ کام نہیں کرتے کہ گناہ ہو گیا تو پھر اب بس اب ہو گیا نا گناہ کر لیتے، نہیں، گناہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ کوئی انسان گناہ نہیں کرتا، اب وہ گناہ کی جگہ بیٹھ گیا، تو بیٹھنا بھی تو گناہ ہو گیا نا. تو نہیں چاہتا جہاں پر فحاشی کی بات ہو، جہاں پہ بے ادبی کی بات ہو، جہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر دے، تو وہ اس کو توبہ کر لے گا تو اللہ بہت بڑا غفور الرحیم، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا جو ہے معاف کرنے کا ڈھنگ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو وہ اور متقی جو ہیں وہ اصرار نہیں کرتے کہ بھائی اس پہ جم جائیں، وہ گناہ پہ نہیں جمتے، بلکہ توبہ کرتے ہیں. گناہ کے بعد معافی نہ مانگنا یا معافی کے بعد پھر وہی حرکت کرنا اصرار کرنا ہے. علماء کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ پہ اصرار بھی اسے گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے. یہ بھی بات وضاحت کی ہے کہ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ لوگ تو برا کام ہو گیا غلطی سے تو وہ توبہ کرتے ہیں. جو اصرار کرتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ سے اگرچہ نہیں بچیں گے تو وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوں گے، شیطان ان کو وہاں تک لے کر جائے گا ہی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ، لا تقربوا الزنا، یعنی کہ انسان زنا کی قریب بھی نہ جائیں. زنا تو گناہ ہے، تو زنا نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں، اس کے قریب بھی جانے کا نہیں، اس کو سوچنے کا بھی نہیں. تو یہ ہے متقی کی شیوا، یہ ہے وہ سوچتا بھی نہیں، اس کو وہاں بھی پابندی ہے. ٹھیک ہے. تو صغیرہ گناہ پر اصرار بھی اسے گناہ کبیرہ پر لے جاتا ہے. اگرچہ کوئی صغیرہ چھوٹا گناہ کرتا جا رہا ہے تو اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ پر بھی اس کو کیا بھی فرق نہیں پڑتا. اگرچہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچیں گے تو بڑے گناہ قریب نہیں آئیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے جائیں گے تو شیطان تم پر غالب آئے گا اور تم کو بڑے گناہ کبیرہ گناہ کی طرف لے جائے گا. اس سے بچنا چاہیے، اللہ کا یہی حکم ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے اور ایسے باغات میں داخل کرے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اچھے عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے. تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے ہیں، لہذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے معافی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتا ہے، تو ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ ان کو جزا کے طور پہ دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یعنی کہ اتنا زبردست باغات جو جنت ہیں، وہ جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو جہاں پر نہریں بہ رہی ہیں ایک نقشہ بتایا ہے. تو تصور کرو کہ باغات اتنی بہترین ہیں اور اس میں نہریں ہیں اور تم ہو اور وہ تمہارا ذاتی ہے، وہاں سے تم کو کوئی ہٹنے کے لیے نہیں، وہ تم نے خرید لی ہے. وہ جیسے یہاں پر کوئی گھر اگرچہ خرید لیتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی ہوتا ہے پیسہ دے کر کے، تو اسی طرح نیک اعمال دے کر کے برے کاموں سے بچ کر کے جو تم نے جنت حاصل کر لی ہے وہ تمہاری اپنی ہے، وہاں سے تم کو کوئی ہٹو نہیں بولے گا. ایک بار جنت میں داخل ہو گئے، ختم، وہ جو تمہاری ہو گئی. تو اور ایسے ایسے باغات اور ایسی ایسی نہریں جو ہے اس میں جو ہے نا بہہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور بھی بہت ساری چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات کا تم سے وعدہ کرتا ہے، اس لیے اچھے اعمال کرو اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر تو 50 100 60 سال، 100 سال 200 سال تو کوئی جیتا نہیں ہے، مگر بات بتا رہا ہوں میں کہ 100 سال اگرچہ جی لیا تو بس 50 60 70 سال میں ہی ہاتھاں پیران جواب دے دیتے. تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی بے معنی لگتی ہے. تمہاری جوانی گزر جائے، جب بڑھاپے کی ڈھلان پہ آ جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ پیر جواب دیں گے، طاقت نہیں رہے گی، کمریں جھک جاتی ہیں. مگر جنت میں ویسا نہیں ہے. جنت میں ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی طاقت ہے، ہمیشہ کا جو ہے وہ جو ہے وہاں کی رہنے کی جو ہے سرٹیفکیٹ ہے تمہارے نیک اعمال. تو آج 50 سال کی زندگی کے لیے 50 و 100 جھوٹ بولتے ہو ہاں، اور غیر غلط جگہ خرچ کرتے ہو، تو اس سے رک جاؤ، اللہ کو راضی کر لو. اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے
ہاں اللہ کی بات پہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ لوگ، ہم لوگ، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں ڈالے گا وہاں سے وہ کبھی نہیں نکالے گا. اللہ کی رضا اس میں شامل ہوگی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کیسا اچھا بدلہ ہے جو نیک اعمال کر کے گزرے. زندگی میں نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کیا بہترین بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ والوں کا ایسا ہی اچھا بدلہ ملا. تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق، اللہ کے قول کے مطابق بہت سارے لوگ نیک عمل کر کے گزرے ہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں نیکی کے کاموں کے اور گزر چکے ہیں. لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو. تو اگر یقین نہیں آیا تو جا کر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پیغمبروں پر رحمت کی برسائی ہے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ان کے اصحاب کی، ان کی اولاد کی، اور ان کی جو ہے ان کے اہل بیت کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی ہے، اور ان کے ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے اڈیل دیے. چل کر دیکھو کہ ایسا نہیں کہ دنیا میں تم نیک اعمال کرو گے، دنیا نہیں، دنیا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس لیے تو کہہ رہا ہے نا جا کر بہت تم سے پہلے جو بہت سارے جو ہے اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکا ہے، زمین میں چل پھر کر کو دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو اچھے لوگوں کا کیا معاملہ ہے، اور اللہ کو جھٹلانے والوں کے اللہ تعالیٰ نے کیا حالت کی ہے. فرعون زندہ ثبوت ہے نا یہ انسانی شکل کا. آج بھی مصر کے جو ہے عجائب گھر کا جو ہے وہ اس کی ناش آج بھی سڑ رہی ہے. دیکھو اور بہت سارے جو ہے واقعات ہیں، بہت سارے حالات ہیں جو نافرمان لوگوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب کیا ہے، اور اللہ کے ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کس طرح رحمت کی برسائی ہے. یہ بہت سارے جو ہے چیزیں چل پھر کر دیکھ سکتے ہیں. گزشتہ حالات و واقعات پر غور کر کے ان سے سبق حاصل کرنا بڑی حکمت کا کام ہے. اسی ذریعے سے انسان اپنے لیے بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر سکتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی عادات جاریہ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے. افراد کے واقعات سے فائدہ پہنچتا ہے، جیسے فرعون، شداد، نمرود، حامان وغیرہ، اور قوموں کے حالات و واقعات جیسے قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین وغیرہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے حالات جو بیان ہوئے ہیں قرآن میں ہیں، احادیث کے اندر ہیں، اور بھی دنیا کے عجائب گھروں میں ہیں، تو ان کے ساتھ جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور جو ماننے والے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا رویہ اختیار کیا، اور کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں کی بشارتیں دی ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. آج ہے گنجائش، آج سفر آسان ہے. ہاں تھوڑے پیسوں میں اگرچہ کسی کو فرعون کو دیکھنا ہے زندہ حالت میں تو آج ٹکٹ لے، ویزا لے اور جا کر دیکھ لے. پہلے تو بہت مہینوں کے مسافات کے جو ہے سفر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جاؤ چل پھر کر دیکھو کہ میں نے کس طرح ان کا انجام کیا ہے، نمرود کا، شداد کا، اور حامان کا، فرعون کا، اور حالات جو قوم عاد پر اللہ تعالیٰ عذاب. آج بھی وہ چیزیں ہیں، قوم عاد کے چیزیں ہیں، قوم سمود کے ہے، اصحاب مدین کے جو ہے آج بھی جو ہے واقعات، ہسٹری موجود ہے. تو جا کر چل پھر کر دیکھ سکتا ہے کوئی دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اللہ فرماتا ہے یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے سلسلہ، وہ کہہ رہا ہے کہ ڈرنے والوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. عام لوگوں کے لیے تو یہ ایک تاریخی بیان ہی ہے جو ان تمام واقعات کو قوموں کے عروج و زوال کے فطری عمل کا حصہ قرار دے لیتے ہیں. لیکن متقین کے حالات یہ ہیں کہ انہیں ان میں سے ہدایت و عبرت کے کئی موتی ہاتھ لگتے ہیں. مفسر کہتے ہیں کہ یہ حالات اور واقعات ایک کہانی کی طرح سن لیتے ہیں، مگر جو متقی ہیں اس سے عبرت پکڑ کے اپنی زندگی کا جو ہے بدلاؤ لا لیتے ہیں. آپ بھی بدلو، گناہ گار ہو تو متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تم سے راضی ہو اور تم کو وہ جنتیں اللہ تعالیٰ میسر کر دے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو نیکی کام میں اور بھلائی کے کام میں جو ہے ابھارتا ہے، اور برائی سے بچنے کا اللہ تعالیٰ تم کو موقع دیتا ہے. تو بچو اور نیکی کا کام کرو، یہی متقی کی علامت ہے. اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے اور مسلمانوں نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا، اور اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ فرماتا ہے کہ تم سستی مت دکھاؤ اور نہ ہی تم غمزدہ ہو. یہ نیک اعمال زندگی میں کرتے جاؤ، اور غمزدہ تم کسی کو دیکھنے والے اچھے والے کو دیکھ کر کے وہ برا آدمی ہے پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے، تم غمزدہ مت ہو. نیکی کا کام تم کرتے جاؤ. ہاں اور اگرچہ تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تم غمزدہ مت ہو. اللہ تعالیٰ یہ تمہاری ڈھارس باندھ رہا ہے. اگرچہ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور جو ہے
ایسا دکھ رہا ہے کہ بظاہر جو ہے تم تکلیف میں ہو. آج مصیبتیں مسلمانوں میں سارے عالم کے اندر مصیبتیں جو ہے پے در پہ ایک کے بعد ایک مصیبتیں دنیا میں مسلمانوں کو مل رہی ہیں. اور مسلمان دنیا میں بین الاقوامی برادری کے اندر اتنا گھن کی نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے جیسے کہ کوئی ایک جانور ہو. اس طرح یہ جو ہے ویسٹرن کلچر والے, یہ جو انگریز نما, یہ گوری چمڑی والے, یہ جو دنیا کو غلام بنا کر رکھا تھا, وہ لوگ جو ہے ان کو, ان کی آسائشوں کو, ان کی جو ہے ان کے بڑے بڑے محلات کو دیکھ کر تم گھبراؤ مت, غمزدہ مت ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غمزدہ مت ہونا تم, اور گھبرانا نہیں. اور یہ ڈرنے والوں کے لیے ہے. اور تم سستی مت دکھانا نیک اعمال کرنے میں, یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنے میں, مال کرنے میں سستی مت دکھانا. یہی اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے, سستی مت دکھاؤ, غمزدہ مت ہو. اللہ تعالیٰ تم کو غالب کر کے چھوڑے گا. بٹو مت, بٹو گے تو کٹو گے, بٹو مت, غمزدہ مت ہو. اتحاد کا ثبوت دو, ایک جٹ ہو کر کے, اور فرقہ واریت کو ختم کر کے ایک اللہ اور اس کے رسول پہ عمل کرو. بس اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور رسول کی کامل اتباع اور پیروی کرو. جو رسول بتائیں وہ لے لو, جو رسول جس سے روکیں وہ سے رک جاؤ. تو بس تم ہی غالب رہو گے, بادشاہ تم ہی بنو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی بادشاہت اور آخرت کی بادشاہت تمہارے لیے بنائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو, بغیر مومن کے تم اسی طرح تم پر ظلم لوگ کرتے رہیں گے, اور تم اسی طرح مجبور بیوہ کی طرح ہم پر ہائے ہائے کرتے رہ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن بنو, اللہ تعالیٰ تم کو غالب کر دے گا. آگے اللہ فرماتا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم اللہ الذین آمنوا ويتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم کافروں کو بھی لگے ہیں, اور یہ دن ہم لوگوں میں پھراتے رہتے ہیں, اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں, اور پھر تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزام لینا چاہتا ہے کہ کون سچا مومن ہے. اور تم غمزدہ ہو, تم تکلیف میں ہو, تم جو ہے ہار رہے ہو, ایسا تم سوچ رہے ہو, تو یہ جان لو کہ ان کو بھی جب لڑائی ہوتی ہے تو ان کو بھی زخم لگتے ہیں, اور وہ بھی غمزدہ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تمہاری ڈھارس باندھ رہا ہے. جیسے کہ احد کے میدان کے اندر مسلمان وقتیہ طور پر پیچھے بیک فٹ پر آیا, بیک فٹ پر آ کر کے زخم مسلمانوں کو لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان کے دندان وغیرہ شہید کر دیے گئے. ہاں, لوہے کی ٹوپی کے جو خول ہے, جو کڑیاں ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں ڈھس گئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گیا احد کے اندر. اور صحابہ حمزہ جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حمزہ جو ہے شہید ہوئے, اور بھی بہت سارے صحابہ کرام جو ہے شہید ہوئے. اس میں تھوڑی غلطی تھی, وہ جو 50 تیر انداز اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کے آخر شام تک اگرچہ اسی طرح رہتے تو وقتیہ طور پر یہ جو ہے جیت کا جشن نہیں منا کر کے مال غنیمت کے پیچھے نہیں بھاگتے, تو ضرور احد کا میدان میں نقصان مسلمانوں کو نہیں ہوتا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم احد کے دن زخموں کی بات کرتے ہو, تو جس طرح تمہیں زخم لگے وہ بھی زخم لگے. اب یہاں پر میں ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں احد کے میدان کی, کہ احد کے میدان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا, مگر جیت حقیقی طور پر مسلمانوں کی ہوئی. تاریخ دانوں نے لکھا اس بات کو کہ عرب کے اندر جو سسٹم تھا کہ میدان جنگ میں جو بھی آ کر کے لڑتا تھا تو ایک دن کی لڑائی نہیں ہوتی, وہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہوتی, بلکہ لڑائی ہونے کے بعد, لڑائی جیتنے کے بعد 3 دن تک وہاں پر قیام کیا جاتا ہے. 3 دن تک وہاں پر سلاس, 3 دن تک وہ جو ہے وہاں پر بیٹھ کر کے وہاں پر میدان کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے. اور احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اندر 3 دن تک وہاں پر قیام کیا ہے. اور یہ جیت کا جشن مناتے ہوئے یہ حبل کے پرستاروں نے, جو مشرکین مکہ ہے, وہ ہم وقتیہ طور پر جیت گئے کہہ کر کے قالوا حبل قالوا حبل کہتے ہوئے بھاگ کر چلے گئے مکہ کو, ہم جیت گئے.
مگر حقیقی معنوں میں 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا، رکا، اور وقتیہ طور پر، جنگی طور پر جو اسٹریٹجک سسٹم تھا اس سسٹم کے تحت زخمی حالت میں پہاڑ کا سہارا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جا کر کے اپنی جو بچی ہوئی تعداد ہے مسلمانوں کی اس کو سیف گارڈ دیا۔ تو میں بالکل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ احد جو ہے مسلمانوں نے ہارا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کو زخم لگے ہیں، بلکہ مشرکین مکہ نے بھاگ کر کے اپنی جشن کا فتح کا نگاڑا بجاتے ہوئے نکل گئے میدان۔ کون چھوڑا؟ مشرکین مکہ۔ 3 دن نہیں رکے وہ، بس وقتیہ طور پر جیت کو لپیٹ کر کے چلے گئے مکہ اور نعرے مارتے ہوئے، مگر جو سسٹم تھا، جو اسٹریٹجک سسٹم تھا عرب کا کہ وہ جیتنے کے بعد 3 دن قیام کرنے والا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 3 دن تک وہاں پر قیام کیا احد کے اندر۔ اس کے بعد احد سے لوٹے اور اپنے جو ہے اس میں کام میں لگ گئے۔ ارادہ کیا تھا احد کا کہ 50,000 دینار سے زیادہ جو ہے جمع کیا گیا تھا چندہ ابو سفیان کے ہاتھوں، اور جتنے عرب کے قبائل حلیف تھے سب کو لے کر کے مدینے کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ، کہ ہم مدینے کو تباہ کریں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احد کے پاس روک دیا، احد پہاڑ کے قریب ان کو لپیٹا، اور احد پہاڑ سے اگرچہ وہ جیتتے تو مدینے کو آ کر کے وہ مدینے کو تباہ کر سکتے تھے مسلمانوں کو، اگرچہ جیت ہونی تھی، مگر جیت وہ نہیں ہوئی۔ وہ احد کے دن وقتیہ طور پر کچھ زخم مسلمانوں کو لگے تھے، تو وہ زخم کو ساتھ لے کر کے اپنی جیت کا نگاڑا بجا کر کے وہاں سے واپس ہوئے، وہ مدینے کو نہیں آئے وہ مشرکین مکہ۔ تو یہ تاریخ دانوں نے اس میں تھوڑی سی غلطیاں کی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ احد جو ہے نبی مسلمانوں نے ہارا ہے، نہیں ہارا مسلمانوں نے۔ ہاں وقتیہ طور پہ راؤنڈ ہوتے ہیں، مبارزات جس طرح ہوتے ہیں مبارزات میں کہ 3 لوگ 5 لوگ ادھر سے، 3 لوگ 5 لوگ ادھر سے، جنگ کی جو گھماسان سے پہلے یہ مبارزات ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ جنگ یکدم نہیں ہوتی، جنگ جو ہے سسٹمیٹک طریقے سے ہوتی ہے، تلوار اور تیر کی جو جنگ ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے ہی میدان کو قبضہ کیا، احد پہ ڈٹے رہے احد پہاڑ پر، اور احد کے میدان میں انہوں نے 3 دن گزارے۔ تو یہ وضاحت تھی میرے ذہن میں، اور اگرچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو الرحیق المختوم اس کی وضاحت ہے، میں نے پوری الرحیق المختوم پڑھی ہے، آپ بھی اس کتاب کو پڑھیں تاکہ اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے۔ بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں سستی اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم ان کو بھی لگے ہیں۔ تو یہ تسلی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور یہ دن ہم لوگوں میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جو سسٹم ہے نا جیت اور ہار کا اور اچھے اور برے کا، یہ سسٹم ہم پھراتے رہتے ہیں۔ ہم رب ہیں، دنیا کا نظام ہم چلاتے ہیں، تو ہم یہ سسٹم پھراتے رہتے ہیں۔ زوال اور عروج کا جو میدان ہے وہ ہم چکی کے جس طرح پھراتے ہیں اس طرح ہم پھراتے رہتے ہیں، ٹینشن نہیں لینے کا۔ اگر تمہیں جنگ میں نقصان پہنچا ہے تو بدر میں کفار کو اس سے زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے، اور وہ تم سے زیادہ زخموں سے چور تھے۔ احد میں بھی وہ پاؤں نہیں جما سکے، چنانچہ جنگ احد میں بھی ایک مسلمان بھی گرفتار نہ ہو سکا۔ ویسے بھی فتح و شکست لوگوں کو پیش آتی ہی رہتی ہے، یا تاکہ کچھ لوگ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت جو ہے یہاں پر عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت کو جو ہے یہاں بتا دیا گیا ہے، منافقت معلوم کرا دی گئی، یعنی کہ جنگ کے لیے آئے تھے احد میدان کے اندر، مگر جب جنگ شروع ہی نہیں ہوئی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے 300 گھڑ سواروں کو لے کر بھاگ گیا مدینے میں ریٹرن۔ تو یہاں پر مسلمانوں نے گراؤنڈ نہیں چھوڑا۔ بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ بدر کے میدان میں پورے بڑے بڑے کفار مکہ کے جو ہے 70 سردار قتل کیے گئے تھے، اور بہت سارے جو ہے مشرکین گرفتار کیے گئے تھے، مگر احد کے اندر ایک بھی مسلمان گرفتار نہیں ہوا۔ ہار ہوتی تو مسلمان گرفتار ہوتے نا، نہیں ہوا، اور وہ وقتیہ طور پہ پلہ بھاری کر کے بھاگ گئے وہاں سے، یہی بات ہوتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سسٹم میں چکی کی طرح پھراتا رہتا ہے، اچھے اور برے دن مسلمانوں کے لیے بھی آتے ہیں اور سب کے لیے آتے ہیں، تو غمزدہ نہ ہو، یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے بھی کہ وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر کے چھانٹ لے اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین صادقین کی پہچان ہو جائے، مومن جو ہیں وہ کتنا لڑتے ہیں کتنا صبر کرتے اس کی پہچان ہو جائے، اور دوسرا جو ہے کہ کافرین کو ملیا میٹ کر دے۔
جیسے ملیامیٹ کیا تھا بدر کے دن۔ بدر میں کفار کی 1000 کی تعداد نے شکست کھائی، احد میں اگر 3000 واضح شکست سے دو چار ہو جاتے تو دوبارہ انہیں حملے کی جرأت ہی نہ ہوتی، مگر جب فتح و شکست کے ملے جلے جذبات لے کر گئے تو جنگ خندق کے لیے کفار بڑی تعداد لے کر آئے جنہیں ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، انسان سوچ رہا تھا کہ وقتیہ طور پہ احد کو جو ہے ہار کا بنا لے، مگر اللہ تعالیٰ کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ خندق تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خندق کے لیے تیار کر رہا تھا وقتیہ طور پر، اور یہ اللہ تعالیٰ سسٹم، اور اچھے اور برے انسان کی چھانٹ بھی تو ضروری تھی نا۔ بدر جیتے کلی طور پر احد نہیں جیت سکے، تو یہ بیلنس اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ جانا نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کو اور مومنین کو سمجھا رہا ہے کہ جنت کیا یوں ہی مل جائے گی بھائی، پلیٹ میں رکھ کے مل جائے گی؟ نہیں، جنت کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، جذبہ جہاد کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اچھے اور بروں کو چھانٹنا بھی تو تھا نا، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کی گینگ تھی، اس کو چھٹوانا بھی تو تھا نا، اس کو ذلیل بھی تو کرنا تھا، یہ بھی تو مقصد تھا نا اللہ کا۔ تو احد کے دن یہی کیا، ایک مومنین کا امتحان لیا، اور کون جرات دیتا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام نے، حمزہ جیسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید الشہداء حمزہ، لوگ کہتے ہیں کہ سید الشہداء کون ہیں؟ روافظ جو منافقین ہیں وہ یہ ٹائٹل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا حضرت حمزہ کو دیا ہے، اور روافظ جو ہے سید الشہداء کا جو ہے ٹائٹل وہ حضرت حسین کو دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، سید الشہداء کا ٹائٹل صرف اور صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو سید الشہداء نہیں کہا گیا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی وضاحت ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور وہ سید الشہداء بن گئے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس سے پہلے تو تم موت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو، سو اب تم نے اس کو جنگ احد میں بچشم خود دیکھ لیا۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم باتیں کرتے تھے نا، یہ جو منافقین تھے اور جو بھی تھے جو لڑائی سے بھاگ گئے، وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم لڑیں گے، اپنے جانوں کا نذرانہ دیں گے، مگر جنگ احد جب پیش آئی تو دیکھ لیے نا کس طرح بھاگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سائیکل پھرا رہا ہے، یہ ماحول کو نیچے اوپر اوپر نیچے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ منشا کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ کنہوں نے موتوں کا نذرانہ پیش کیا، موتوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ حضرت حمزہ جیسی شہادت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہایا، آپ نے اپنا دندان شہید کیا، آپ نے اپنے رخسار کو پھڑوا لیا، آپ لہو لوہان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا کہ سب سے معزز اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اللہ کے نزدیک رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو بھی زخمی کروایا اور تم کو بتایا کہ جنگ لڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، جنگ میں اپنے آپ کو پیش کرنا تو دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کس طرح پیش کیا، یہ بتانا بھی مقصود تھا۔ اور یہ منافقین کی پول کھولنا، آج بھی مسلمانوں کی صفوں میں کئی منافق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی منافقت بتاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ منافقین کون ہیں۔ اپنے آپ کی جان کی قربانی کرنا تو سیکھو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بھی بہت سارے صحابہ جو شہید ہوئے۔ یہ بات وضاحت ہو جائے، بڑی بڑی باتیں کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جنگ میں جھونکنا پڑتا ہے۔ اور یہ صحابہ کا یہی عمل تھا۔ آج ان پر الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ بھاگ گئے۔ آج روافظ جو ہے احد کے اندر صحابہ کو بھگوڑا کہتے ہیں۔ دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ رسول کے ساتھ وہ کھڑے تھے، اور واقعہ یہی تھا۔ آج میں ایک وضاحت کے ساتھ جنگ احد کے اندر یہ بھی بیان کر دوں کہ آج کہتے ہیں کہ روافظ
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علی کا جو حق تھا اور غصب کر لیا حضرت ابو بکر نے. بات ایسی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, آؤ رحمۃ للعالمین جو تاریخ ہیں وہ اٹھاؤ, آؤ ابن کثیر کی جو ہے البدایہ والنہایہ اٹھاؤ, آؤ الرحیق المختوم اٹھاؤ. جو مشرکین مکہ تھے, جب جنگ احد کے اندر وقتیہ طور پر پلڑا بھاری تھا تو سب سے پہلے ابو سفیان, خالد بن ولید اور یہ سب لوگ ٹھہر کر کے پکارے. کیا پکارے؟ بدر کا بدلہ احد میں ہم نے لے لیا. ہاں, تو جواب دو, تم میں محمد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش ہو جاؤ. نیچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چٹانوں پر ہے, پبلک کو دیکھ رہے ہیں. اب ابو سفیان ہیں, خالد بن ولید ہیں اور بہت سارے جو ہے جنگی احد کے جو ہے وقتیہ طور پر غالب آئے ہوئے لوگ ہیں, گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو چلا کر کے بول رہے ہیں کہ تم میں کوئی محمد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش بٹھا دیا. اس کے بعد کہا تم میں ابو بکر ہیں؟ مشرکین کہہ رہے ہیں, یعنی کہ اپوزیشن پارٹی کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام کس کا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق کا ہے. تو کوئی جواب نہیں دینے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کے بعد کہا کیا تم میں عمر ہیں؟ تو یہ اپوزیشن پارٹی کو بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سٹیپس کس طرح چل رہے ہیں, کون ہیں. دنیا کے سامنے پہلے سے ہی وضاحت تھی. آج روافظ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کی خلافت جو ہے ابو بکر نے چھین لی, عمر نے چھین لی. نہیں, آگے کیا کہا گیا؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا گیا کہ دن کے بدلے دن, بدر کے بدلے احد, اور تمہارے مردے ہمارے مردے برابر ہو گئے, یہ کہا کہ بدر میں ہم مسلمانوں نے قتل کیا, احد میں ہم انہیں قتل کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے کہا کہ تمہارے لیے ہمارے لیے حبل ہے, خالد بن ولید, ابو سفیان اور جتنے بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے حبل ہے. حبل ان کا بہت بڑا بت تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے حبل ہے, تمہارے لیے کوئی مولا نہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو غالباً کہا کہ اب تم جواب دو, ان کی آواز بڑی تھی, ان کو حکم دیا کہ کہو, جواب دو کہ ہمارے لیے اللہ مولا ہے اور ہمارے جو شہید ہیں وہ جنت میں ہیں, تم کفاروں کے جو مردے ہیں وہ جہنم میں ہیں. یہ جواب دینے لگا. جب بات ربوبیت کی آ گئی کہ ہمارے لیے حبل ہے, تمہارے لیے کوئی مولا نہیں, تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مولانا, ہمارا مولا اللہ ہے اور ہمارے جو شہید ہیں وہ جنت میں ہیں, تمہارے جو مردے ہیں وہ جہنم میں ہیں. تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مختصر سی جو ہے احد کے اندر کی جو سٹوری ہے, جو جس طرح ہوا تھا, وہ میرا بتانا مقصود تھا. اور بھی جو ہے باتیں آ رہی ہیں آگے انشاءاللہ وہ بیان کرتے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیا. اور آگے مومنوں سے ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یہ بات جنگ بدر کے دوران میں اڑائی گئی تھی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو سچویشن تھی وہ ایسی تھی کہ اب ہم کس کے لیے لڑیں؟ جو رسول کی دفاع کے لیے, جو رسول کی رسالت کے لیے ہم لڑتے تھے, اب رسول ہی ہم میں نہیں ہیں. ایسی جو افواہ کے ساتھ صحابہ نے تلوار چھوڑ دی تھی. ایک یہ بھی مائنس پوائنٹ تھا, یہ بھی پروپیگنڈا تھا جو ہے مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں نگیٹو پوائنٹ آف ویو پہ جو ہے ایک جنگی حکمت عملی کے تحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا, یہ پروپیگنڈا جو ہے مشہور کر دیا گیا تھا. اس میں بھی تھوڑا سا ڈپریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوئے تھے. تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل, کہ اے مسلمانوں محمد ایک رسول ہیں, قد خلت من قبلہ الرسل, جیسے اور بھی رسول گزر چکے ہیں. افئن مات, اگر یہ مر جائیں, او قتل, یا شہید کر دیے جائیں, طبعی موت مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں, ہاں, تو کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ یعنی اسلام جو قبول کیا اسلام چھوڑ دو گے؟
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگرچہ کوئی اسلام کو چھوڑ دے گا تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، مگر جو اسلام کو پکڑ کر رکھے گا رسول کے بعد بھی تو اس کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ بدلا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اور رسولوں کی طرح رسول گزر چکے ہیں، یہ رسول بھی مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے، تو تم ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے کا تم کو آرڈر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الله الشاكرين وسنجزي الشاكرين۔ اللہ فرماتا ہے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو اسے ہم آخرت میں بدلہ دے دیں گے، شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ تم یہ جو اعمال کرتے ہو دنیا میں بدلہ چاہتے ہو تو اللہ دے سکتا ہے، دے دے گا، مگر آخرت اس کے لیے کچھ بھی نہیں، مگر آخرت کا بدلہ اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ بہت بڑی نعمت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ فرماتا ہے کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوئے ان میں نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ ہی سرنگو ہوئے، ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی کہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان ہے، یہ جو تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ سابق میں بھی رسولوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے لیے بھی آئی تھی، مگر انہوں نے اس میں صبر کیا، اور صبر کر کے جم گئے اس بات پر، اور اللہ تعالیٰ سے یہی وہ دعا مانگتے رہتے تھے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے قدم جما دے، اور ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی، زیادتی ہو گئی تو ہم کو معاف کر اور ہم کو بالکل پکا اور ثابت قدم رکھ، یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیشہ امتحان لیتا رہتا ہے، اور مفسرین نے بہت ساری باتوں کا جو ہے ذکر کیا ہے اس میں کہ ان آیاتوں کے اندر کون کون سی بات آتی ہے، جیسے کہ جنت کے اعلیٰ مقام میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تو نہیں ملنے والا، بلکہ اس کے لیے تو محنت کرنی ہوگی، یہ ان لوگوں کو ملیں گی جنہوں نے جہاد میں ثابت قدمی دکھائی اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں صبر کیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں اتنا کہنے پہ ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے اور اصحاب بدر کے فضائل سن کر رشک کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ انہیں بھی اللہ موقع دے تو وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے، انہی صحابہ نے زور دیا تھا کہ جنگ مدینہ سے باہر نکل کر کے کھلے میدان میں لڑی جائے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو ان میں بعض نے رائے فرار اختیار کر لی اور بہت کم لوگ ثابت قدم رہے۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے کہتے ہیں کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وضاحت کے ساتھ جب تک امتحان نہیں لے گا چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمنا مت کیا کرو جنگ کی، امن کی تمنا کرو، جنگ کی تمنا مت کرو کہ جنگ ہو گئی تو جنگ کے پیچھے مت ہٹو جنگ سے، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں بتاتے ہیں۔ جنگ احد میں جب مسلمان تیر انداز پہاڑ کی گھاٹی غنیمت اکٹھا کرنے کے چکر میں چھوڑ گئے تھے تو اسی دوران سیدنا خالد بن ولید جو بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ خود سے پیچھے سے حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی چوٹ لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ کفار نے مشہور کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اسی افواہ سے مسلمانوں میں بہت مایوسی پھیل گئی اور وہ لڑائی کا میدان چھوڑنے کا سوچنے لگے یا قتال کا میدان چھوڑ کر بھاگو گے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آئی تو مسلمان آپ کے ارد گرد جمع ہو کر بے جگری سے لڑے۔ مذکورہ آیات کے نزول کے 7 سال بعد جب فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ جذبات کی شدت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی اور یہی آیت تلاوت فرمائی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، ابھی نازل ہوئی ہے۔ موت تو مقررہ وقت پر ہی آئے گی، چاہے جنگ ہو یا گھر، پھر کم ہمتی اور بزدلی سے کیا فائدہ۔ یعنی کہ مفسر نے بیان کیا ہے کہ اس طرح واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اور حضرت عمر کا واقعہ بھی انہوں نے لکھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے اور بولے کہ کوئی اگرچہ میرے سامنے یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کو انتقال ہوا ہے، آپ مر گئے ہیں، تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یعنی کہ وہ یہ تمنا رکھتے تھے کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40-50 دن تک جو طور پر جا کر کے رہتے تھے، اس کے بعد اللہ کا فرمان لاتے تھے، کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو گئے ہیں، اڑ جائیں گے، اس طرح ان کا ارادہ تھا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے یہی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول پڑھ کر کے بتایا لوگوں کو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا قد مات، وہ مر گئے ہیں، ہاں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ پڑھا ہے، یہ پڑھ کر کے، یہ آیت پڑھ کر کے جب حضرت عمر کو سمجھایا گیا تو جب حضرت عمر یہ کہنے لگے کہ یہ آیت تو ہمارے ذہنوں میں سے نکل گئی تھی اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی بھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر بھی وہ خیال چھوڑ دیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتقال نہیں کرے، یہ جو سوچ بن گئی تھی ان کی سوچ کو چھٹی ہو گئی، یعنی کہ ان کی سوچ بدل گئی اور وہ آگے قبول کر لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہی مختصر ذکر ہے۔ بہرحال آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی لمبی ڈسکشن کی ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے شروع کر کے آیت نمبر 147 تک ہم نے آج اس کی مختصر تشریح کی ہے اور بہت ساری باتیں ضمن میں آئی ہیں، اور ہم جو ہے آج کی جو درس ہے، آج کا جو تفسیر قرآن ہے، یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ رات بھی بہت ہو گئی، 11:10 ہو رہے ہیں۔ بہرحال میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس قرآن کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل، اس سوشل میڈیا پر جو بھی ہمارے لنکس ہیں، ہمارے جو ہے ویڈیوز ہیں، شیئر کریں تاکہ تمام عالم تک اس دعوت کو پہنچایا جا سکے، ٹھیک ہے؟ اور آپ بھی یہ کام ضرور کریں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ جلد سے جلد جو ہے یہ قرآن کی تفسیر کو تکمیل کریں۔ آج آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا تعاون کریں، ہماری مدد کریں، ہمارے اس بات کو ساری دنیا تک پہنچائیں، اور ہمارے اس چینل، یوٹیوب چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں، دوستوں کو جو ہے بلائیں تاکہ ہمیں ہمت آئے، ہاں، ہمارے حوصلہ ملے کہ ہماری کی ہوئی چیز کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے جو ہے فیض حاصل کر رہے ہیں، تو ہماری ہمت بڑھے گی، ہماری طاقت بڑھے گی، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بڑھیں گے تو یوٹیوب جو ہے وہ تمام لوگوں تک یہ چیز پہنچاتا ہے۔ سبسکرائبر بڑھانے کی مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ہر فون میں، ہاں، لوگ جو ہے گندے گانے وغیرہ شیئر کرتے ہیں اور ان کے سبسکرائب ہوتے ہیں، اور وہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے جو ہے اسکرین پر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سبسکرائبر بڑھتے ہیں، تو جس کے سبسکرائبر بڑھتے ہیں تو یوٹیوب کیا کرتا ہے، وہ اس کی جو ہے ویڈیوز کو لوگوں کے اسکرینوں پر لاتا ہے۔ تو ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمارے سبسکرائبر زیادہ سے زیادہ ہم بڑھائیں تاکہ ہمارا جو ویڈیو ہے سب کے اسکرین پر آئے۔ تو یہ دعوت کے کام میں ہمارا تعاون کریں اور ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔